اور اس سے بڑا غم کیا ہوگا کہ بیوی بھی ناچ گانوں میں مگن، بچے بھی عیاشیوں میں مگن، خود بھی رب کا نافرمان، زندگی گزر رہی ہے بس جیسے گزر رہی ہے، نہ اس کو اپنے ایمان کی خبر ہے، نہ اپنے آپ کی خبر ہے، نہ اپنے بچوں کی فکر ہے، کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیو، یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی جس میں اپنے بنانے والوں کو بھلا دیا جائے، جس میں اپنوں کا خیال نہیں کیا جائے، اپنوں کی خبر نہ لی جائے، اپنے آپ کو اس جہنم سے نہیں بچایا جائے؟ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ذرا دیکھو تو سی، آج ہم کہاں غافل ہو گئے؟ آج ہماری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ آج اپنے گھروں کو دیکھو، اپنی زندگیوں کو دیکھو۔ آج ہم کہتے ہیں، ہاں ہم کہتے ہیں میں اپنی اولاد سے بہت پیار کرتا ہوں، اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اولاد کہتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، ہم ان کو غموں میں نہیں دیکھ سکتے، ہم ان کو دکھوں میں نہیں دیکھ سکتے، ہم رات دن ایک کر کر اتنی محنت کریں گے، اتنی محنت کریں گے کہ ان کو سکون پہنچائیں گے، ان کو راحت پہنچائیں گے، ان کو اطمینان میں خوشحال زندگی گزروائیں گے۔ ارے میرے بھائیو، میرے دوستو، تھوڑا سوچو سوچو سوچو، بھلا یہ زندگی کوئی زندگی ہے؟ یہاں کی راحتیں یہ کوئی راحتیں ہیں؟ آج زندگیاں دیکھو، ان ناچ گانوں میں خوشیاں نہیں ہیں، ان گانوں کی لے پر دلوں کا اطمینان نہیں ہے، دلوں کو راحت نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں تھوڑا ناچ لیں، گا لیں، گنگنا لیں، عیاشیاں کر لیں، دنیا کی شیر کر لیں، حرام کام کر لیں، دل کو لگا لیں دنیا سے، لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزار لیں، یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ یہ وہ زندگی نہیں جو زندگی ہم سمجھتے ہیں۔ اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو تو ان نافرمانیوں میں نہیں ملے گا، ان ناچ گانوں میں نہیں ملے گا، ان حرام کاموں میں نہیں ملے گا، یوں زندگی جانوروں سے بھی زیادہ بدترین گزارنے میں نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو، دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اپنے تعلق دنیا سے ہٹاؤ اور اپنے اللہ سے جوڑو، اپنے اللہ کو جانو، اپنے اللہ کو پہچانو۔ اللہ کی قسم، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ آج ہم غموں میں ہوتے ہیں، ٹینشنوں میں ہوتے ہیں، تبھی تو ہم ناچ گانوں میں مگن ہوتے ہیں، تبھی تو ہمیں لگتا ہے کہ گانے ہمیں راحت دے رہے ہیں۔ غم کس چیز کا لگا ہے؟ دنیا کا؟ کس چیز کا غم لگا ہے؟ آخرت کا؟ کس چیز کا درد ہے؟ اولاد کا؟ ہم تو کسی بھی چیز کی فکر نہیں کر رہے۔ جو انسان اپنے آپ کی فکر نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، وہ کس کے بارے میں سوچے گا؟ بتاؤ، سوچو۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں، فلاں سے پیار کرتے ہیں، آج یہ ہماری سوچ ہے۔ جو انسان اپنے بنانے والے سے دور ہو سکتا ہے، اپنے اللہ کو بھلا سکتا ہے، اللہ کے حکم توڑ سکتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف چل سکتا ہے، جو انسان دنیا میں غافل ہو کر اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے زندگی بسر کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس نے اپنے رب کو، اپنے کھلانے پلانے والے کو، اپنے جلانے والے کو، جس نے ان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، کھلانے پلانے کے ان کا اسباب بنائے ہیں، جو ان کو ہر وقت دیکھتا ہے، جو اپنے اس اللہ کو بھلا سکتا ہے، وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ محبتیں نہیں ہیں۔ ہم زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اقرار کیا، ہم نے مانا اللہ تعالیٰ کو، ہم نے مانا نبی کو، لیکن نہ نبی کی پتہ نہ اللہ کی پتہ، بس دنیا میں غافل، زندگی میں مصروف، دوڑے جا رہے ہیں دنیا کی طرف، نہ اللہ کی پتہ، نہ نبی کی پتہ، نہ آخرت کی پتہ، نہ جنت کی خبر، نہ جہنم کا خوف، نہ قبر کے بارے میں کوئی سوچ۔ ہم نے کچھ نہیں سوچا، بس زندگی غافلوں والی گزر رہی ہے، غفلت میں جا رہی ہے، گزارے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ اسی غفلت میں دنیا کو چھوڑ گئے، کتنے لوگ۔ ارے میرے بھائیو، زندگی کا سوال، زندگی کا جواب تمہاری شکلوں سے نہیں ہوگا، تمہاری عقلوں سے نہیں ہوگا۔ جنت کے فیصلے ڈگریوں پر نہیں ہونے کے ہیں، خوبصورتیوں پر نہیں ہونے کے ہیں، غربت کو دیکھ کر، دکھ دردوں کو دیکھ کر ان پر نہیں ہونے کے ہیں، امیری کو دیکھ کر مالوں پر نہیں ہونے کے ہیں، تمہارے مقاموں پر نہیں ہونے کے ہیں۔ ہم سب کے اعمال پر فیصلے ہونے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیت سے ہوگا کہ ہم نے نیت کس سے رکھی،
ہم نے نیت کیسی بنائی، ہم نے اپنی نیت کو کیسا بنایا، ہم نے زندگی کیسی گزاری، ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا، کتنا ناراض کیا، کیسا اللہ کے ساتھ ہم نے اپنا یقین رکھا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ کی نہیں مانی، اللہ کو نہیں مانا، نمازیں نہیں پڑھی، نمازوں کے حق ادا نہیں کیے، ہم کہتے ہیں اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بھائی کہتا ہے بھائی سے بڑی محبت کرتا ہوں، بہن کہتی ہے بھائیوں سے بڑی محبت کرتی ہوں، اولاد، فیملی، پوری فیملی آپس میں کہتی ہے ہم ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے پیٹ کا دوسرے کو کھلا سکتے ہیں، ہم بھوکے رہنا پسند کریں گے لیکن ان کو بھوک میں دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ ارے میرے بھائیو، یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے۔ جو خود بھی جہنم کی تیاری کر رہے ہوں اور ماں باپ کو بھی اوندے منہ پھکوانے والے کام کر رہے ہوں، بھائیوں کو بھی اوندے منہ پھکوانے والے کام کر رہے ہوں، اصل محبت یہ ہے کہ ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اس آنے والی ناکامی سے بچائیں جو بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی خوفناک جگہ ہے، بہت بڑے دکھ دردوں کی جگہ ہے، جہاں انسان کو راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ یہ محبت ہے کہ ہم ان کو اللہ کے عذاب سے بچائیں۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم سمجھدار انسان ہیں، اللہ نے ہمیں سمجھدار بنایا ہے۔ کیا ہمیں اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنی بیوی بچوں کو اس اللہ کے عذاب سے بچائیں جو اللہ نے اپنے نافرمان کے لیے بنائی ہے، جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے اس عذاب کو تیار کیا ہے، اس عذاب سے نہیں بچانے والے بنے؟ بھلا یہ محبت ہے کہ بس ناچ گانے میں مگن رہو، دنیا کی عیش و عشرت میں مصروف رہو، دنیا کی رونق کو دیکھتے رہو، دنیا کی طرف دوڑتے رہو، بس یہی آرام ہے، یہی محبت ہے، یہی ہمیشہ کے لیے؟ بتاؤ، سوچو تو صحیح، کیا یہی حقیقت ہے؟ نا میرے بھائیوں، کس دھوکے میں ہو؟ اس دھوکوں سے نکلو، ان غفلت سے نکلو۔ اللہ کی قسم بہت بڑی ناکامی دیکھنی پڑ سکتی ہے اگر اسی غفلت میں رہے، اسی دھوکے میں رہے۔ ہم نے اعمال کچھ کیے نہیں، اللہ پر یقین رکھا نہیں، اور ہم سوچتے ہیں دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ہم سوچتے ہیں دنیا میں ہی سب کچھ ہے، دنیا میں مزے لے لو، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، پھر مرنے کے بعد جو ناکامی دیکھنی ہوگی۔ ایمان والے یقین تو رکھتے ہیں نہ رکھتے ہیں؟ اگر یقین نہیں رکھتے ہیں تو بھول جاؤ کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی چیزوں پر یقین رکھنے والے ہیں۔ یقین رکھنا شرط ہے، ماننا پڑے گا۔ ایمان والا تو وہی ایمان والا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، نبی پر یقین رکھتا ہو کہ یہ حق اور سچ ہے، اللہ حق اور سچ ہے، نبی حق اور سچ ہے۔ قیامت کا دن ہے وہ حق اور سچ ہے، اس میں انصاف ہونا ہے، ایک بدلے کا، اعمال کا حساب ہونا ہے، مال کا حساب ہونا ہے، زندگی کا حساب ہونا ہے، اس سے ساری پوچھ ہونی ہے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے اس دن کو طے کیا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس دن کو طے کیا ہے کہ ایک گالی دیتا ہے، ایک صبر کرتا ہے، ایک ظلم کرتا ہے، ایک ظلم کو سہتا ہے، ایک چوری کرتا ہے، ایک چوری سے باز آتا ہے اللہ کے خوف سے، ایک زنا میں پڑتا ہے، ایک زناہوں کو چھوڑتا ہے اللہ کے ڈر سے، ایک حرام کاموں کی طرف دوڑتا ہے، ایک حرام کاموں سے بچتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ایک حکم کو توڑتا ہے، ایک اللہ کے حکم پورے کرتا ہے، ایک فرما برداری میں زندگی بسر کرتا ہے، ایک نافرمانی میں زندگی بسر کرتا ہے، ایک تہجد پڑھتا ہے، ایک رات کو غفلت کی نیند سوتا رہتا ہے، ایک نماز کے سجدے میں گرتا ہے، ایک شراب پی کر شراب کے نشے میں گرتا ہے، ایک نے اللہ کو جھٹلایا، ایک نے اللہ کو مانا، ایک نے اللہ کو راضی کیا، ایک نے اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ کی قسم، اللہ نے ہر ایسے انسان کے لیے اس قیامت کے دن کو طے کیا ہے کہ وہ دن حق اور سچ ہے، آنا ہے۔ ہمیں اس دن پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا دن حق اور سچ ہے، فرشتے حق اور سچ ہیں، اللہ کی کتاب حق اور سچ ہے، اللہ حق اور سچ ہے، مرنا حق اور سچ ہے، دوبارہ زندہ ہونا حق اور سچ ہے، جنت اور جہنم حق اور سچ ہے۔ اگر یقین رکھیں گے تو ہم ایمان والے، اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اگر غافل
गाफिल होंगे, धोखे में आएंगे, इनकार करेंगे तो बहुत बड़ी नाकामी देखनी पड़ेगी, बहुत बड़ी नाकामी मुक़द्दर होने वाली है उस इंसान के लिए जिसने अल्लाह को झुटला दिया, जिसने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। ए ईमान वालों, ज़रा देखो देखो अपनी ज़िंदगियों पर गौर डालो कि आज हमारी ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है, आज हम कैसे ईमानों को लेकर बैठे हैं, आज हमने अपने ईमान कितने मजबूत किए हैं, आज अल्लाह को कैसा राज़ी किया है, आज हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से कैसा है। ज़रा देखो देखो अपने ईमानों के बारे में गौर व फिक्र तो करो। आज हम कहाँ गाफिल हो गए, आज हमने अपनी कीमत को क्यों नहीं पहचाना। आज हम अपनी औलाद पर फ़ख्र करते हैं, मेरे भाइयों कल पकड़ का ज़रिया बनेंगी, पकड़ का ज़रिए बनेंगे। कैसे ज़िंदगी बशर करवाई, क्या इनको बताया, तुम खुद तो नाफरमाने में मुब्तला रहे, उनको भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं डराया, उनको भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचाया, खुद तो नमाज़ें छोड़ते रहे, उनको भी गाफिल रखा, खुद तो हुक्म तोड़ते रहे, उनको भी नहीं बताया अल्लाह के बारे में, खुद तो नाकामी की तरफ दौड़ते रहे, उनको भी दौड़ाते रहे उसी रास्ते पर जहाँ जहन्नम मुक़द्दर होनी है, नाकामी मुक़द्दर होनी है, ज़िल्लत के सेरे मुक़द्दर होने हैं, खुद भी दौड़ते रहे उन राहों पर और इनको भी नहीं रोका, इनको भी नहीं रोका। बच्चे बनाना, बच्चे पैदा करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, जानवरों के भी बच्चे होते हैं, हाँ चरिंदे परिंदे दरिंदे के भी बच्चे होते हैं, कुत्ते बिल्ली के भी बच्चे होते हैं। तो हमने क्या किया, क्या किया, इंसान समझदार है, होशियार है, क्यों कि वो तरबियत करता है, जानवर नहीं होता है। जानवरों में और इंसानों में फ़र्क होता है कि हमने जानवर और इंसान में फ़र्क नहीं किया, हम जानवर बन गए, दरिंदे बन गए। दरिंदे भी जानवर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, शुक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, हम उनसे भी ज़्यादा बुरे हो गए। हमने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह के हुक्म को तोड़ना शुरू कर दिया, अपनी ज़िंदगी के सौदे हमने अपने ईमान के सौदे दुनिया से ही कर दिए, दुनिया से राज़ी हो गए, दुनिया पर ही हमने अपना यकीन रख लिया कि जो भी कुछ है बस यही है। ना तो हमने अपने आप को उस आग से बचाया, न अपने अहल वयाल की फ़िक्र करी। भले ये भी कोई समझदारी, ये भी कोई अकल है, ज़रा सोचो तो सही, ये भी कोई अकल है। अरे मेरे भाइयों, उस आग से बचो बचो बचो। दुनिया की आग हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, दुनिया की आग, उसकी आँच हमसे बर्दाश्त नहीं होती, वहाँ की आग कैसे बर्दाश्त होगी। दुनिया के दुख दर्द गम हमसे बर्दाश्त नहीं होते हैं, वहाँ के दुख दर्द गम कैसे देखेंगे बताओ। ये मामूली बातें नहीं हैं, मामूली चीज़ें नहीं है, ये होना है, होना है। अल्लाह ताला ने अपने फर्मा बरदारों को और नाफरमानों के लिए दिन तय किया है कि इनको इनका हक मिलेगा मिलेगा मिलेगा। फर्मा बरदार को उसकी नेकियों के बदले, उसके अच्छे कामों के बदले उसको जो मिलने वाली जन्नत है वो हमेशा की, जिसके अंदर न कभी मौत है, न कभी दुख है, न कभी दर्द है, न कभी गम है, न कभी परेशानी है, न कभी बुरे हाल है, न कभी बुरे हालात हैं। वो कभी परेशान नहीं होगा। जन्नत में जाने के बाद हमेशा की ज़िंदगी लामहदूद उसको मिलने वाली है कि अब तुम मज़े लो मज़े लो मज़े लो, राहतों से भरी ज़िंदगी मिलने वाली है। और जिसने अल्लाह को नाराज़ किया, जिसने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, आज हम देखें कि हमारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। उसके लिए हमेशा का अज़ाब तैयार है, जहन्नम तैयार है, ऊंधे मुँह फेंक दिया जाएगा। अरे मेरे भाइयों, हम बाज़ा में थोड़ा ज़िंदगी पर गौर करें कि हम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, क्या सोच कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह हम करना चाहते हैं। ज़रा देखें तो सही, सोचें तो सही, भले ये कोई ज़िंदगी जैसे आज हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर अपनों से मोहब्बत करते हो, अपने अहल अयाल से भी बच्चों पर रहम खाओ, तरस खाओ, अपनों पर रहम खाओ, इन सब को, अपने आप को अल्लाह के अज़ाब से बचाओ। अल्लाह की कसम, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। दिखावे की मोहब्बत ना करो कि मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं इनसे ऐसी मोहब्बत करता हूँ, वैसी मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के बंदो, वो मोहब्बत है कि तुम भी अज़ाब से बचो, उनको भी अज़ाब से बचाओ, तुम भी उस आग से बचो, इन्हें भी आग से बचाओ। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं है जिस धोखे में आज हम बैठे हैं, जिस धोखे में आज हम बैठे, ये मोहब्बतें नहीं है। हम सोचें फ़िक्रमंद हो में कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, हमारी फैमिली की ज़िंदगी कैसी बशर हो रही है, हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजार रहे हैं। आज हम थोड़े फ़िक्रमंद हो में, अगर होशियार समझदार हैं, अक़ल में अक़ल रखते हैं, तो थोड़ा सोचें, गौर व फिक्र करें, फ़िक्रमंद हो में। अल्लाह की कसम, इसी में कामयाबी है, वरना ऐसे ही गाफिल रहोगे, ऐसे ही धोखे में रहोगे। तो इंतज़ार करो, फिर इंतज़ार करो। मौत का पल भर का किसी की कोई खबर नहीं है, किसी का कोई पता नहीं है कब मौत आ जाए। फिर इंतज़ार करो
کہ کب ذلت کا صحرا گلے میں آئے، کب ناکامی مقدر ہو، کب اوندھے منہ پھینک دیا جائے۔ ارے جس سے اللہ ناراض ہو بھلا وہ خوش ہو سکتا ہے؟ جس سے اللہ ناراض ہو اس کے گھر میں چین سکون ہو سکتا ہے؟ جو پورا گھر ناکامی کی طرف دوڑ رہا ہو وہ گھر خوشحال خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ ذرا بتاؤ مجھے، سوچو تو صحیح۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم کہاں غافل ہو گئے، ہم کہاں غافل ہو گئے۔ ہمیں زندگی ایسے نہیں گزارنی تھی، ہم تو ایمان والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی ماننے والے تھے، ہم کہاں غافل ہو گئے؟ ذرا سوچے تو صحیح، ہم نے اپنی زندگی کے سودے کس چیز سے کر دیے؟ کیا ہم دنیا سے راضی ہو گئے؟ کیا واقعی ہم نے اللہ کو بھلا دیا؟ کیا واقعی ہمارا جنت اور جہنم پر یقین نہیں ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، آج ہم نے اپنے اوپر کیا ظلم کیا ہے، کیا ظلم کیا ہے میرے بھائیو، ذرا سوچو تو صحیح۔ اس غفلت سے نکلیں، اس گمراہی سے نکلیں، ہاں اس ناکامی کو پہچانیں، ان اندھیریوں سے نکلیں، ان آنکھوں کو کھولو اور دیکھو، جاگو کہ ہماری زندگی کدھر گزرتی جا رہی ہے۔ اللہ کی قسم سمجھدار ہو، ہوشیار ہو تو کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا تمہارے خود کے علاوہ۔ اگر تم ہی اپنے آپ سے محبت نہ کرو گے تو تم سے کون محبت کرے گا؟ جب تم اپنی مدد نہیں کرو گے تو تمہاری کون مدد کرے گا؟ بتاؤ، سوچو، اپنی مدد کرو، اپنے اعمال بناؤ۔ زندگی تو بشر ہو رہی ہے، ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ موت پانی کے بلبلے کی طرح ہے، بس کب پھوٹ جائے کوئی خبر نہیں ہے۔ ٹھوکر لگی، ختم، بندہ اچھا خاصا لیٹا، ختم۔ نہ جانے کتنوں کے کفن بازاروں میں آ چکے ہوئیں گے، کتنوں کا دن آج آخری دن ہوگا میرے بھائیو۔ اللہ کا واسطہ اپنوں پر رحم کھاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، سجدے میں گر جاؤ، توبہ کر لو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو راضی کر لو۔ اگر سمجھدار ہو، اگر موت آ گئی پھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائی، پھر موقع نہیں، اللہ کی قسم نہ جانے کون سا دن ہمارا، کون سا وقت آخری ہے۔ توبہ کر لے میرے بھائی، توبہ کر لے۔